بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دن ایک شخص گھر سے نکلا اور اس کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ کاش مجھے روزانہ 1 روپیہ مل جائے، کاش مجھے 1 روپیہ مل جائے۔ تو وہ ایک فقیر کے پاس گیا، فقیر سے کہتا ہے کہ آپ دعا کرو میرے لیے کہ مجھے روز 1 روپیہ مل جائے۔ اب فقیر نے وہاں سے کاغذ اٹھایا اور فقیر نے اس کاغذ پہ ایک لائن لکھ دی جو اس کے تھا 1۔ اب فقیر نے وہ کاغذ اسے دے دیا اور اسے کہا کہ یہ کاغذ لے لو اور اسے اپنی جیب میں رکھ لو، تمہیں روزانہ 1 روپیہ مل جایا کرے گا۔ اب اس نے وہ اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈال لیا، اور وہ کیا مطلب تھا کہ اس نے جب وہ روز اٹھتا، گھر سے باہر جاتا یا گھر میں تو اسے روز 1 روپیہ ملا کرتا تھا، روز کہیں نہ کہیں سے اس کو 1 روپیہ مل جاتا تھا۔ اس نے کہا فقیر کی بات میں بڑی کرامت ہے، فقیر کی جو یہ لکھ کے دیا اس نے، یہ تو جب سے اس نے مجھے لکھ کے دیا مجھے روز 1 روپیہ ملتا ہے، خیر مجھے پھر کہیں فقیر مل جائے نا تو میں اس سے اس کے اوپر نا زیادہ لکھوا لوں۔ اب وہ اس فقیر کو ڈھونڈنے لگ گیا، اسے بالآخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ فقیر مل گیا۔ فقیر کو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ 1 صفر ڈال دینا تو کیا ہی بات ہے۔ فقیر نے اس کاغذ کو لیا اور اس کے ساتھ 1 صفر ڈال دیا، اب وہ بن گیا 10۔ اب اس شخص کو روز 10 روپے ملنے لگ گئے، کہیں سے بھی کسی بھی چیز سے اس کو 10 روپے مل جاتے، روز اس کو 10 روپے مل جاتے۔ وہ بڑا خوش تھا کہ مجھے 10 روپے مل رہے ہیں۔ اب پھر وہ اس فقیر کو ڈھونڈنے لگ گیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ جو 0 لگا ہے اس کے ساتھ وہ 1 اور 0 لگا دے۔ وہ فقیر اس کے ساتھ 1 اور 0 لگائے گا تو مجھے 100 روپے ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ پہلے اس نے 1 0 لگایا تھا تو 10 بن گئے تھے، جو کہ اسے 10 روپے روز کے مل رہے تھے۔ اب وہ اس کے ساتھ 0 لگائے گا تو وہ 100 روپیہ ہو جائے گا، اور وہ 100 روپیہ اسے روز ملا کرے گا۔ تو خیر اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے فقیر دوبارہ مل جائے۔ جب دوبارہ ملا تو اس نے فقیر سے کہا کہ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ 1 اور صفر لگا دیں۔ فقیر پہلے تو اس کی منہ کی طرف دیکھنے لگا، پھر کچھ دیر خاموش رہا، اور پھر اپنی قلم اٹھائی اور اس کاغذ پہ 1 اور 0 لگا دیا، 1 اور صفر لگا دیا۔ اب وہ بندہ بڑا خوش ہوا، اس نے وہی پرچی لی اپنی جیب میں رکھ لی، اور ویسا ہی ہوا، اسے اب 100 روپیہ ملنا شروع ہو گیا تھا۔ پہلے اسے 1 روپیہ ملتا تھا، پھر اس نے 0 لگوایا، اسے 10 روپے ملنا شروع ہوئے، پھر اس نے اس کے ساتھ 1 اور 0 لگوایا تو اس کو 100 روپے ملنا شروع ہو گئے۔ جب اسے 100 روپے ملنا شروع ہوئے تو پھر اس نے یہ خواہش اس کے دل میں جاگی کہ میں اس کے ساتھ فقیر کو کہتا ہوں کہ 1 اور 0 لگا دو، جب اس کے ساتھ 1 اور صفر لگ جائے گا تو یہ 100 کی بجائے یہ 1000 ہو جائے گا، اور مجھے روز 1000 روپیہ ملا کرے گا۔ کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ جب 1 لکھا ہوا تھا تو 1 روپیہ ملتا تھا ہر روز کا، جب 0 لگا تو روز کے 10 روپے اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، جب اس کے ساتھ 2 0 لگے تو اس کے پاس 100 روپے آنا شروع ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ اگر 1 اور 0 لگ گیا تو مجھے 1000 روپیہ ہر روز ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ اس کو جو فقیر تھا اس کو بڑی بےتابی سے ڈھونڈنے لگ گیا، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، کبھی کس سے پوچھے کبھی کس سے پوچھے کہ وہ مجھے فقیر دوبارہ مل جائے۔ آخر کار وہی فقیر اسے
مل جاتا ہے کہیں بھی، تو وہ فقیر کے پاس جاتا ہے اور فقیر کو کہتا ہے کہ میری خواہش ہے آپ یہ جو آپ نے مجھے لکھ کے دیا ہے اس کے ساتھ ایک اور زیرو لگا دیں، ایک اور صفر لگا دیں، تو کیا ہی بات ہو جائے، کتنا اچھا ہو جائے۔ فقیر اس کے منہ کی طرف دیکھتا ہے بڑی حیرانگی کے ساتھ، اور پھر اس سے وہ پرچی لے لیتا ہے جس کے اوپر وہ لکھ رہا تھا۔ اس کے اوپر جب وہ لکھ رہا تھا وہ لے لیتا ہے، اور جب لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تجھے زیرو کی ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مجھے زیرو کی ضرورت ہے۔ تو وہ جتنے زیرو تھے وہ مٹا دیتا ہے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ میں نے تو فقیر کو کہا کہ اس کے ساتھ ایک اور زیرو لگا دے تاکہ یہ 1000 بن جائے، تو فقیر نے تو سارے زیرو ہی ہٹا دیے۔ تو جب وہ وجہ پوچھتا ہے فقیر سے تو فقیر کہتا ہے کہ تجھے زیرو کی ضرورت تھی، جو تجھے اللہ نے ایک دیا تھا اس کی تجھے ضرورت نہیں تھی، لہٰذا تو ایک سے خوش نہیں تھا، وہ تیرے اللہ نے تجھے دیا تھا۔ لیکن جو تو زیرو مانگ رہا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو تیری کامیابی نہیں ہے۔ زیرو سے تو کچھ نہیں ہوتا، چاہے وہ ہٹ جائے اور چاہے لگ جائے۔ فقیر کی یہ بات سن کے وہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کیونکہ اس کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ جب ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے ہم اس پہ شکر ادا نہیں کرتے، ہم اور کی خواہش کرتے رہتے ہیں۔ خواہش کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، خواہش کریں، لیکن جو آپ کے پاس ہے اس کا بھی شکر ادا کریں۔ جس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہوا ہے اس کا بھی شکر ادا کریں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا جس طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے اس طرح سے نہیں کر پاتے ہیں۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنا دے، ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اچھی صحت بھی شکر کے زمرے میں آتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھی صحت ہے تو آپ شکر ادا کریں، ناشکری نہیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہمارے اللہ نے ہمیں کن کن چیزوں سے نوازا ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں ہر حال میں، ہر جگہ پہ، ہر ٹائم پہ۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا خصوصی کرم کرے، رحم کرے، فضل کرے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ خوبصورت سی بات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بس اسی بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ چیز بہت اچھی ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔